بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے عقیقے کے مسائل۔ نکاح کے بعد جب مرد اور عورت بیوی شوہر کی ملاقات ہوتی ہے اور تقدیر میں لکھا ہو تو اللہ تعالیٰ بیٹے کا، بیٹی کا یا دو جڑواں بچوں کا، بچیوں کا، کبھی بچہ اور بچی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اولاد نعمت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ باپ بننا آسان ہے، تربیت کرنا مشکل ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ طریقہ تھا کہ چونکہ قانونی اور حلال تعلق کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اسی لیے خوشی کا اظہار کیا جاتا۔ اسلام نے یہ سنت قرار دیا کہ جیسے ہی ولادت ہو جائے، گندگی وغیرہ کی صفائی کے بعد ایک کان میں اذان کے کلمات، دوسرے کان میں اقامت کے کلمات کہے جائیں۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھا دی جاتی ہے، گویا احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی اتنی ہی ہے جتنا کہ اقامت اور جماعت نماز کے کھڑے ہونے میں ہوتی ہے۔ چند سیکنڈ ہوتے ہیں، 1 منٹ ہوتا ہے اقامت کے بعد نماز کے کھڑے ہونے میں۔ سب سے پہلی آواز توحید کی گونجنی چاہیے بچے کے کانوں میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ مکمل طور پر بے شعور نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ نام رکھنا یہ بچے کے باپ کا حق ہے، عقیقہ کرنا یہ بچے کے باپ کا حق ہے۔ خاندان کے ذمہ دار ہوتے ہیں دادا، دادی اور کبھی چچا، تایا۔ تو باپ کے رشتہ دار ذمہ داری کے ساتھ اس خوشی کو انجام دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بے ترتیبی اور بے نظمی نہیں ہونی چاہیے کہ نام رکھنے پر ددیال اور ننیال میں جھگڑے چھڑ جائیں، عقیقہ کرنے کے مسئلے میں باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ دار زیادہ جوش و خروش دکھانے لگ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو بچے کے باپ سے رائے ملائے اور رائے ملا کر جس طریقے سے حصہ لینے کی فکر ہے حصہ لے۔ ایک مرحلہ نام رکھنے کا ہے، دوسرا مرحلہ عقیقہ کرنے کا ہے۔ عقہ یعقو کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں۔ بچہ یا بچی جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے سر کو لگے ہوئے بال نقصان دہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان بالوں کو پہلے عقیقے کے دن مونڈ دیا جاتا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، کہ اچھا نام رکھے، تربیت اچھی دے۔ ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب ہے، نام رکھنے کا تو بڑا غم ہوتا ہے، تربیت کرنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے۔ نام رکھنے کے لیے جتنا کتابوں کو چھانا جاتا ہے، بار بار علماء سے پوچھا جاتا ہے، پوچھا جانا بھی چاہیے،
لیکن اتنی فکر مندی، اتنی پوچھ تاچھ تربیت کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھو، عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھو۔ تکبر ظاہر کرنے والے ناموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ناچنے گانے والوں یا گمنام قسم کی شخصیتوں کے نام رکھنے میں احتیاط کی جائے۔ نام رکھنے کی تاثیر ہے، نام کی تاثیر ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ تربیت پر غالب آ جائے۔ ہم نے تربیت تو کی کوئلہ بنانے کی اور نام رکھ دیا سونے کا، تو وہ کوئلہ سونا بننے والا نہیں ہے۔ صرف نام رکھ دینے کی وجہ سے ہماری فجر کتنی ہوتی ہے، ہر وقت کی دعائیں ہم کتنا پڑھتے ہیں، امید کے زمانے میں اللہ سے تعلق کتنا رہا، دودھ پلانے کے وقت ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے، کس عمر میں بچوں کو کیا دین سکھایا جانا چاہیے، ان سب تفصیلات کے بارے میں اتنا علماء کرام سے پوچھا نہیں جاتا جتنا مختلف نام انٹرنیٹ پر نکال کر پوچھا جاتا ہے۔ جذبہ یہی ہے کہ انوکھا نام ہو، جذبہ یہی ہے کہ البیلا نام ہو جو کسی نے نہیں رکھا ہو، تھوڑا سا فرق ہو جائے اس لیے نام آدمی رکھ لیتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا تعب اٹھانا، اتنے مہینوں انتظار کرنا، یہ اسلامی مزاج کے مطابق بات محسوس نہیں ہوتی ہے۔ عقیقہ، ایک سال کا بکرا یا بکری یا بڑے جانور میں ایک حصہ، دو حصے، لڑکا ہو تو دو حصے، لڑکی ہو تو ایک حصہ، لڑکا ہو تو دو بکرے، لڑکی ہو تو ایک بکرا کرنا مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد له ولد فأحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان، کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو اور وہ جانور ذبح کرنا چاہتا ہو تو لڑکے کی طرف سے دو جانور ذبح کرے۔ کھانا بھی جائز ہے، کھلانا بھی جائز ہے، 3 حصے بنا کر ایک کھانے میں، ایک تقسیم میں اور ایک مہمان نوازی میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اگر بچے کی صحت متحمل ہو، بچہ اگر ہیلتھی ہے، بال کاٹنا مناسب ہے تو بال بھی مونڈ دیے جائے۔ ایک وقت ہونا ضروری نہیں ہے، جانور کے ذبح ہونے کا وقت ہی استرا چلنے کا وقت ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن اسی دن ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وقت کی سنت یہی ہے کہ جانور کا ذبح ہونا، بال کا مونڈا جانا ایک ہی وقت میں ہو۔ اگر استعداد ہے تو عقیقہ کیجئے، فائنانس پر قرض لا کے مت کیجئے، والدین کا حق ڈبا کر مت کیجئے، بہنوں کے نکاح کے مسئلے کو نظر انداز کر کے مت کیجئے، اپنی ملازمت کی جگہ پر کوتاہیاں، بچوں کی پڑھائی میں ناغے کرتے ہوئے عقیقہ کرنا کوئی سنت نہیں ہے۔ بے پردگی، تحفوں کا انتظار، یہ سب اسلامی احکام کی مخالفت ہے۔ خوشی کا اظہار کیا جائے، کھانا پکا کر کھلایا جا سکتا ہے، اور جتنے بال بچے کے 1 تولہ 1.5 تولہ ہوتے ہیں اس کے برابر چاندی صدقہ کرنا بھی مستحب ہے اگر گنجائش ہو۔ 1000 600-700 روپے بن جاتے ہیں، 1 تولہ 1.5 تولہ چند گرام کے برابر بال ہوتے ہیں۔
عقیقہ بہت دھوم دھام سے کرنا، پہلا بیٹا آخری بیٹی، پہلی بیٹی آخری بیٹا، خاندان کا پہلا پوترا پہلا نواسا، مختلف قسم کے بہانے ہیں۔ مکتب آباد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسکول اور مدرسے کی فیس ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، عقیقے میں سارے ارمان دکھائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا میٹرنٹی ہاسپٹل، زچگی خانہ، پردے والا بہت کم علاقوں میں ہے۔ ان اجتماعی تقاضوں کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ مال ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، انہیں بہت دیر سے اولاد ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بچے کا عقیقہ اونٹ سے کرنا چاہتا ہوں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں بھائی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی بہتر ہے، آپ 2 بکرے کر دیجئے بچے کی طرف سے، بچی کی طرف سے 1 بکرا، یہی بہتر ہے۔ وقت کے اعتبار سے سنت یہ ہے کہ 7ویں دن کرے، 14ویں دن کرے، 21ویں دن کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں ایک آسان ترتیب بتلائی کہ بچہ مثلاً چہارشنبے کے دن مغرب سے پہلے پیدا ہوا تو جب بھی عقیقہ زندگی میں کرنا ہے منگل کے دن کیجئے، حساب برابر آ جائے گا، 7، 14، 21، 27 طاق عدد آ جائے گا، وقت کی سنت پر اس طرح سے عمل ہو جائے گا۔ 21 دن تک کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے بعد زندگی میں کرنا نفل کا درجہ رکھتا ہے۔ حدیث کے مطابق عقیقہ کرنے کی وجہ سے اللہ بلا ٹل جاتی ہے۔ اپنی وسعت کے مطابق کرنا چاہیے، بیٹی کے پیدا ہونے پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے، 2 بیٹیاں یا 1 بیٹی کے ساتھ سوتیلا پن نہ کرے اور اہتمام سے تربیت کرے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باپ کے لیے جنت کی بشارت سنائی، اس عورت کو مبارک قرار دیا گیا جو پہلے بچی کو جنے، ایسی عورت کو مسعودہ قرار دیا گیا، سعادت مند قرار دیا گیا کہ جس کے پاس پہلے بچی پیدا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بچوں کی تحنیک کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تحنیک کا طریقہ بتلاتے تھے، عربوں میں بھی ہے کہ کھجور وغیرہ انگوٹھے کو لگا کر بچے کے اندر کے تالو پر، سر کا تالو نہیں، زبان کے اوپر کے تالو پر کھجور چٹایا جاتا تھا تاکہ سب سے پہلا لعاب یا چیز جو بچے کے حلق کے نیچے اترے وہ کسی اللہ والے کا لعاب اور تھوک ہو، اور اپنے بچے کے لیے ان بندوں سے دعا کروا لی جاتی تھی۔ بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مونڈنے کے بعد دفن کر دیجیے، ایسی جگہ ڈالیے جہاں پر عام لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، چونکہ بال اور ناخن کے ذریعے سے جادو آسانی سے ہوتا ہے۔ ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں عورتوں کے ولادت کے بعد، ولادت تک نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، نظر کی دعا صبح شام آدمی پڑھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین لامہ۔ سورہ قلم کی آخری آیت پڑھیے، ان الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین۔ یا 4 قل اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کیجئے۔ اپنے بچوں کو گھنگرو مت پہنائیے، مع کل جرس شیطان، ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہے،
کالا دھاگا مت پہنائیے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کالا دھاگا پہنائیں گے اللہ بلا نہیں آئے گی، نفع نقصان دینے والے اللہ ہیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے صدقہ ہے، نقصان سے بچنے کے لیے نماز ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بَادِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ فلانے رنگ کے دھاگے، فلانے رنگ کی موتیاں اگر ہم بچے کو پہنا دیں گے تو ہمارا فلانا نفع ہو جائے گا۔ بچوں کے بال 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن کاٹنے کے بجائے ویسے رکھ لیا جاتا ہے، بچوں کو چوٹی تک ڈالی جاتی ہے، اور بچیوں کو بھی یہ سوچا جاتا ہے کہ کسی درگاہ پر لے جائیں گے، کسی قبر پر لے جا کر کاٹیں گے۔ یہ شرکیہ عمل ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ ان بالوں کو بہت زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے، یہ تقدس کا تصور بھی غلط ہے۔ ہاں، ان بالوں کو دفن کیا جائے، عام لوگوں میں آنے نہ دیا جائے، اور ضروری نہیں کہ بچہ جہاں پر رہتا ہو عقیقہ وہیں پر کیا جائے۔ امریکہ میں ولادت ہوئی، ہندوستان میں عقیقہ کیا، ہندوستان میں ولادت ہوئی، سعودیہ میں عقیقہ کیا، اجازت ہے۔ اتحاد مکان ضروری نہیں ہے۔ عقیقے اور جس بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے دونوں کی جگہ کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ عقیقہ قربانی کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، بڑے جانور میں حصے لے لیجئے، لڑکے کے لیے 2 حصے، لڑکی کے لیے 1 حصہ لے لیجئے۔ بڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی وسعت دے دے اور دوسرے واجبی حقوق میں کوتاہی نہ ہو تو اس وقت بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ تحفہ دینے کو ضروری سمجھنا، شرما حضوری میں تحفہ لا کر دینا، دوسروں کے سامنے ذلت ہو جائے گی کہ میں نے نہیں دیا، جائز نہیں ہے۔ ہدیہ محبت میں دیا جاتا ہے، دباؤ میں دیا جانے والا ہدیہ حلال نہیں کہلائے گا۔ بچوں کو بہلانے کے لیے درود شریف پڑھیے، صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو، شام میں سورہ واقعہ، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک وغیرہ کی تلاوت ہو، آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ بچپن سے میوزک اور فون کا عادی نہ بنایا جائے۔ عقیقہ بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں، عقیقہ بڑے بڑے لڈو نام رکھائی کے تقسیم کرنا، یہ غلط طریقہ ہے، پیسوں کی بربادی ہے، اسراف ہے، دوسرے اعمال میں کوتاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل میں، خوشی اور غم میں اتباع شریعت کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة